تہجد گزار. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو یہاں ہم نے جن کو پیر بنائے رکھا ہے یا ہم جن کو پیر سمجھتے ہیں، بتائیے ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں؟ میں نہیں کہتا زمین ایسے پیروں سے خالی ہو گئی، ہو ہی نہیں سکتی. کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ زمین ایسے پیروں سے خالی ہو. ہاں زمین پر ایسے اللہ والے یقیناً موجود ہیں جن کے دامن سے وابستہ ہو وہ گردن میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈالتے ہیں، دل میں نبی کی محبت پیدا کرتے ہیں اور شریعت کے راستے پر اپنے مریدوں کو چلا دیتے ہیں. لیکن آج مارکیٹ میں اکثریت ایسے پیروں کی ہے جو خود اول درجے کے جاہل ہیں اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہو وہ اس کو بھی جہنم کے راستے پر لے کر نکل پڑتے. یہاں مجھے ایک پیر کا واقعہ یاد آتا ہے. جانتے ہو ایک پیر صاحب تھے، ان کا ایک بہت غریب مرید تھا. سال میں ایک مرتبہ وہ پیر صاحب سے عرس کے موقع پر آتا ملاقات کرنے. یعنی پیر صاحب جہاں رہتے تھے وہاں عرس ہوتا تھا، تو عرس کے موقع پر وہ وہاں آتا تھا پیر صاحب سے ملنے، سال میں ایک بار. اب جس علاقے کا وہ رہنے والا تھا اس علاقے کی لنگیاں بڑی مشہور تھی. جیسے الگ الگ جگہوں کی الگ الگ چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا، تو جہاں کا وہ رہنے والا تھا وہاں کی لنگیاں بڑی مشہور تھی. غریب تھا بہت، جیسے تیسے بیچارہ سال بھر پیسے جمع کرتا تو کرایہ بھاڑا نکلتا. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہاں کے رہنے والے؟ اس نے اپنے علاقے کا نام بتایا تو اس شخص نے کہا وہاں کی لنگیاں تو بڑی مشہور ہیں، وہاں کی لنگیاں بڑی مشہور ہیں، تم کبھی حضرت کے لیے لائے ہو کہ نہیں لائے؟ تو اس غریب نے کہا نہیں ابھی تک تو نہیں لایا ہوں، لیکن اگلی مرتبہ آیا تو ضرور لے کر آؤں. اب وہ اگلے سال آیا تو کرایہ بھاڑا بمشکل تمام بیچارے کے پاس جڑتا تھا. تھوڑی زیادہ محنت کر کے اس نے 4 پیسے جمع کیے اور پیر صاحب کو تحفے میں دینے کے لیے لنگی بھی خریدی. اب وہ آیا پیر صاحب کی خدمت میں، اس نے پیش کیا، پیر صاحب نے دعائیں دی. دوسرے سال آیا تو پھر پیر صاحب کے لیے لنگی لے کر آیا. تیسرے سال آیا تو پھر پیر صاحب کے لیے لنگی لے کر آیا. اب چوتھے سال غربت کی وجہ سے اتنا پیسہ نہیں جڑ سکا کہ وہ لنگی خرید سکتا، اتنا پیسہ نہیں جڑ سکا. اب وہ جانا تو چاہتا تھا حضرت کے پاس، لیکن دل بھی نہیں مانتا تھا کہ خالی ہاتھ جاؤں. 3 سال سے حضرت کے لیے تحفے میں لنگی لے جا رہا ہوں، اس سال خالی جاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا. اب اس کا دل چاہتا تھا جاؤں، لیکن جیب اجازت نہیں دیتی تھی. مجبوراً اس نے پروگرام کو ملتوی کر دیا کہ جانے دو، اس سال نہیں جاتے ہیں، اگلے سال جائیں گے، حضرت کے لیے لنگی لے کر جائیں گے، اس سال کا کوئی عذر پیش کر دیں گے. اب جانتے ہو جو کامل پیر ہوتا ہے اس کی نظر مرید کی جیب پر نہیں بلکہ اس کے دل پر ہوا کرتی ہے. یہاں مرید گیا تو نہیں لیکن دل تڑپ رہا تھا پیر کی محبت میں، اور وہاں پیر کے پاس سارے آ گئے، ایک وہ غریب نہیں آیا تو پیر بھی بے چین تھا مرید کی محبت میں. پیر بھی دیکھ رہا تھا سارے آئے لیکن وہ نہیں آیا، سارے آئے لیکن وہ نہیں آیا، وہ غریبی کی وجہ سے نہیں آ سکا. اب اگلے سال اس نے پھر پیسے جوڑے، جیسے تیسے جانے کا انتظام کیا. اب جانتے اس نے کیا کیا؟ 4 پیسے زیادہ بچ گئے تو کہا پچھلے سال میں نہیں گیا تھا تو اس سال میں حضرت کے لیے 2 لنگیاں لے کر جاتا ہوں تاکہ پچھلے سال کا بھی کفارہ ادا ہو جائے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اس نے 2 لنگیاں خریدی اور 2 لنگیاں لے کر آیا، پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، لا کر پیر صاحب کو دیا. پیر صاحب نے دونوں لنگیاں ہاتھ میں لی، شکریہ ادا کیا مرید کا. اس کے بعد ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد پیر صاحب مرید کو باہر لے کر آئے. تندور جل رہا تھا، پیر صاحب نے پہلی لنگی اس میں ڈالی، اس کے بعد دوسری لنگی بھی اس میں ڈال دی. مرید گھبرا گیا کہ کہیں حضرت ناراض تو نہیں ہو گئے، میرا تحفہ آخر انہوں نے تندور میں کیوں ڈال دیا. اب پیر نے اپنے مرید کی لائی دونوں لنگیاں آگ میں جھونک دی اور جھونکنے کے بعد کہا جو چیز تیرے میرے بیچ میں رکاوٹ بنی ہو ایسی چیز مجھے نہیں چاہیے. اب اگلی بار سے لنگیاں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے لنگیوں کا نہیں بلکہ تیرا انتظار رہتا ہے. اسے پیر کہتے ہیں، اسے پیر. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور ایسا پیر مل جائے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ایسا پیر اپنے مرید کی صرف دنیا کو نہیں سنوارتا، اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے. کبھی کبھی میں پوچھتا ہوں، کسی علاقے میں جاتا ہوں تو لوگ بتاتے ہیں ہمارے یہاں ہر سال فلاں حضرت آتے ہیں، ہمارے یہاں ہر سال فلاں پیر صاحب آتے ہیں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں اکثر لوگ انہی کے مرید.
اب برا مت مانیے گا میرے بھائی، وہ بتاتے ہیں کہ پیر صاحب 20 سال سے آ رہے ہیں، اس سے پہلے ان کے ابا آیا کرتے تھے، اس سے پہلے ان کے ابا آیا کرتے تھے، ہمارے دادا ان کے دادا کے مرید تھے، ہمارے ابا ان کے والد کے مرید تھے، ہم ان کے مرید ہیں۔ یوں بتاتے ہیں کہ 30-35 سال سے ان کی نظر کرم ہے ہماری آبادی پر، حضرت 33 پشتوں سے یہاں آتے جاتے ہیں اور بڑا فیضان ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ اب جانتے جو تعریف کرنے والے ہوتے ہیں اپنے پیر کی، جب ان کو دیکھتا ہوں پوچھتا ہوں میرے بھائی بتاؤ بیعت کر کے کتنے سال ہو گئے؟ آپ سوچیں جس کا دادا بھی مرید تھا، باپ بھی مرید تھا، بیٹا بھی مرید ہے، یہ جاہلوں کا خاندان تو نہیں ہوگا۔ ان کے دل میں ولیوں کی محبت ہوگی، ان کے دل میں خانقاہوں کی محبت ہوگی، ان کے دل میں علماء اور دین کی محبت ہوگی۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کتنے سال سے تم مرید ہوئے ہو تو جواب دیتے 12 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے۔ تو جانتے میں ان سے کہتا ہوں برا مت مانیے گا، ایک بات معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ان 15 سالوں میں جب سے آپ مرید ہوئے ہیں اگر کیلکولیشن کریں تو پتہ چلے گا آپ نے پیر صاحب پر ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کر دیا ہوگا۔ لیکن میرے بھائی ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی تو بتا، جس پیر پر تو نے اس کی خدمت پر، اس کے کرائے بھاڑے پر، اس کے کپڑے اور تحفے پر، اس کے نذرانے اور لفافے پر اب تک لاکھوں لٹایا ہے، اس پیر نے تجھے اتنا بھی نہ دیا کہ کم سے کم حضور کی سنت تیرے چہرے پر سجا دیتا ہوں۔ اب تک تیرا پیر تجھے وہ بھی نہ دے سکا تو دیا کیا؟ تو ہم نے عقیدتوں کے فائدے اٹھائے، ہم نے محبتوں کے فائدے اٹھائے، لوگوں نے اپنی پلکیں بچھائیں، ہم نے ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈال دیے، لوگوں نے محبتوں سے دل راستے میں ڈال دیے اور ہم نے ان کے مال کو ہتھیانا شروع کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو پیر اللہ کا ولی کوئی گٹکا ماوا زردہ کھاتے کھاتے سٹے کا نمبر بتا کر حقہ پی کر قوالیاں سن کر نہیں بنتا، بلکہ جو اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنی دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے، اپنے نفس کا گلا گھونٹ دیتا ہے، اس کی زندگی اپنی رضا کے مطابق نہیں گزرتی، رضائے مولا کے مطابق گزرتی ہے۔ جو نفس کی پرواہ نہیں کرتا کیا نفس کو پسند ہے، کیا دل چاہتا ہے کھاؤں، کیا دل چاہتا ہے پہنوں، نہیں، وہ نفس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ زبان کی لذتوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے دل دماغ میں تو صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، زندگی دی اسی کی تھی، زندگی دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔